ڈونٹ جو ہے یہ کب سے ریاست مدینہ کا نیشنل فوڈ ہو گیا ہے؟ اچھا کیا ہمارے ملک میں سارے کا سارا جو ہے وہ تمام لوگ وہ عمران خان کے حامی ہیں؟ لیکن کل جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی، عاشقان عمران نے والہانہ انداز میں یہ سمجھا کہ اوہو یہ تو ہماری آواز ہے، یہ تو ہمارے لیے موصوف نے ملامت ایز کی۔ آلویز سر، لیکن ایک قوم تو کہتی ہے کہ ہم کسی غلام نہیں ہیں اور نہ ہم غلام بنیں گے۔ عمران خان صاحب نے کال دی ہے نا، نکلو گھروں سے اور اڑا دو اس سسٹم کو۔ جھوٹا 2 نمبر کا آدمی، میں خود پیرا دوں گا ڈیم پہ۔ یا اللہ جلد از جلد قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی ریٹائرمنٹ کی طرف لے کر جا، ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں اور اس ملک کو مکمل انصاف ملے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ٹریڈیشنل میڈیا پر بھی کہ قاضی فیض عیسیٰ آج کل کافی وائرل ہوئے ہیں مختلف وجہوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ججز کی ریشفلنگ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے کہ آپس میں ججز کی ہی ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو گئی ہے۔ بات وہی ہے کہ پھر نہ سیاست ہو رہی ہے، نہ صحیح طرح ججز اپنا کام کر رہے ہیں، میڈیا تو اوبیسلی وہی کرتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے۔ ساتھ ایک کافی کنٹروورشل ویڈیو کل وائرل ہوئی قاضی فیض عیسیٰ کی، جس نے ایک دم سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایک بار پھر ڈیوائڈ کر دیا۔ اینڈ آپ سب کو پتا ہے کہ میں کرسٹیز ڈونٹس والے انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ ایک سٹنگ چیف جسٹس کو یہ اس طرح کی بات ہو جانا ان کے بارے میں، ساتھ ان کا پروفیشنلی بھی اس طرح ٹارگٹ ہونا، لگتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ تھوڑے ہاٹ واٹرز میں، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں آج نصرت صاحب سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس تھوڑے سے اس وقت تنقید کا شکار ہوئے ہیں ہر طرف سے، پروفیشنلی بھی، پرسنلی بھی، اور وہ ایک انسیڈنٹ جو کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیفٹ رائٹ ہر طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، چاہے وہ پروفیشنلی ہو، پرسنلی ہو، کسی بھی حساب سے ہو؟ بھی جسٹیفائڈ تو کسی بھی صورت نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ اس واقعے کو ایک مخصوص اس میں دیکھیے۔ یہ واقعہ جو ہے انسیڈنٹ ایکچولی ہوتا ہے 11 اگست کو۔ ایکچولی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 11 اگست کو ہوا ہے۔ ویڈیو جو ہے یہ وائرل ہوتی ہے یہ پرسوں رات، ٹھیک، 11 اگست کی ویڈیو جی، یہ واقعہ 11 اگست کو ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو آئی تھی۔ سر میں ایکچولی تھوڑا شوق ہو گئی تھی کہ یہ واقعی اتنی پرانی ویڈیو ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ 11 اگست کی ویڈیو ہے۔ اب وہ انہوں نے جو سخت کلمات کیے ہیں موصوف نے، وہ کلمات کہنے کا سبب انتہائی ڈیفرنٹ ہے کہ ایک انتہائی جذباتی، دینی اعتبار سے حساس معاملے کی وجہ سے جو ایک آگ بھڑکائی جا رہی تھی، ایک فیصلہ آیا تھا، یہ ریمارکس اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ لیکن کل جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو عاشقان عمران نے والہانہ انداز میں یہ سمجھا کہ اوہو یہ تو ہماری آواز ہے، یہ تو ہمارے لیے موصوف نے اور ملامت ایز آلویز سر ان کو نیشنل ہیرو بنا دیا، اس بندے کو جس نے یہ بات کی۔ نہیں جو اس بندے کو کیسے بنایا؟ اس بندے کی شکل ہے اس میں، صرف آواز ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ چلے گئے ڈونٹ خریدنے۔ سر ہر جگہ لائن لگی ہوئی تھی، ان کی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ ان کی ویب سائٹ کریش کر گئی نا۔ اس کا اس مرد مجاہد کو بقول ان کے کیا فائدہ ہوا؟ مال تو کس نے کمایا؟ تم نے رقم کس کو دی؟ اس لڑکے کو، اس بزنس کو دی۔ اس لڑکے کا معلوم کیا ہے وہ ہے کہاں، خود وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا، اس کا نام کیا ہے، اس کی صرف یہ بتا رہا ہوں نام اس کا اویس ہے، ٹھیک، بس۔ اور ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور بھی ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں کیوں کہوں؟ That's true۔ بات یہ ہے کہ جس کو پھر خراج پیش کرنا ہے تو یہ بتاؤ کہ وہ لڑکا جو ایک پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، اور جس نے آپ کی دانش میں مرد مجاہد بنا، انہوں نے کہا ملامت بھیجی ہے، اس کو تمہارے آرڈرز نے کیا دیا؟ سارا منافع تو اونرز نے لیا نا اس بیکری کے۔ اب یہ تمام لوگ جو وہاں پہ لائنیں لگا کر کھڑے تھے، سیلفیاں لے رہے تھے،
میرا سوال ہے اگر اس ملک میں کسی نے دیانتداری سے جرنلزم کرنا ہے تو ان مردان مجاہد میں سے کتنے افراد ہفتے کے دن عمران خان صاحب نے کال دی ہے نا نکلو گھروں سے اور اڑا دو اس سسٹم کو اور انشور کرو کہ منصور علی شاہ صاحب ہی آئندہ کے چیف جسٹس ہوں. یہ انہوں نے کال دی ہے نا, آئیں یہ ہوں گے. سر یہ تو گھر بیٹھ کے چسکا لینے والے. اور ڈونٹ جو ہے یہ کب سے ریاست مدینہ کا نیشنل فوڈ ہو گیا ہے؟ نیشنل فوڈ آف پاکستان تو آئی ایم پریٹی شیور نہیں ڈونٹس تو بالکل یہ نہیں ہو ہے. گیا نا کہ اب ہر بندہ اس کو آرڈر کر کے آپ اپنی دانش میں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردان حق کی اتنی کمی ہے کہ کوئی بولتا ہے تو ہمیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ یہ جس دکان پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے مالک کا منافع جو ہے وہ 4 گنا کر دو. سر اتنے یہ ہے ہمارے ہاں عقل کا عالم خراج تحسین. اور یہ شہر ہے اسلام آباد. سر مجھے ایک بات بتائیں, جو لوگ جو سوشل میڈیا پر اس وقت اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں, اتنے لوگوں نے وہاں جا کے ڈونٹس خرید کے اس کی تصویر شیئر کی اور خوش ہوئے کہ پتہ نہیں ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے میں کتنا بڑا قدم ہم نے لیا ہے. اتنے چھوٹے سے انسیڈنٹ کو سر اتنا ایگزیجریٹ کر دینا, یہ مطلب یہی ہوتا رہتا ہے ہر وقت سر, تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی ہوتا رہتا ہے. لیکن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں نا, اگر اسی طرح کے کھلونے دے کے بہلائے جاتے ہیں, اس لیے اس ملک میں تبدیلی نہیں آتی, اسی لیے 1.5 سال سے ان کے لیڈر جیل میں ہیں کہ کوئی اور بات کسی کی ملامت کرے کسی اور تناظر میں. آپ سمجھیں ارے ہمارے دل کی بات کہی ہے, اور پھر جہاں واقعہ ہوتا ہے اس دکان کے مالک کو جو ہے وہ منافع سے بھر دو, اس کی ویب سائٹ کریش کر دو, سر مطلب پھر ڈونٹ کھاؤ اور چسکے لوگ کڈا مزہ آیا. اور سر میمز بناؤ, سپریم کورٹ کی تصویر کے اوپر ڈونٹ کی شکل لگا دو کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ پاورفل وہ ہے. ہاں تو بناؤ نا, ٹھیک ہے ڈونٹ کو. سر دس از نتھنگ بٹ اے جوک. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انتہائی خلوص سے کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں, ہر صورت رین اور شائن, اور کھولیں پھٹک, یوں خود جا کے کہیں اے قائد نو رہا کرو. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں بہت, ہم نے ہنگامے محبت کے. یہ 2 نمبری ہے, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. صرف 2 نمبری تو پروموٹ ہو رہی ہے نا پھر سوشل میڈیا پہ. یہ ٹرینڈز ہیں تو کیا ہو گیا, اس سے کیا تبدیلی آئی؟ سر تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ مزید لوگ انہی چیزوں کو ری انفورس کیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی انصاف کا یہی طریقہ ہے, انصاف کا یہی طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو اچھا کیا ہمارے ملک میں سارے کا سارا جو ہے وہ تمام لوگ وہ عمران خان کے حامی ہیں؟ ہر آدمی. بی کل کو پوری قوم پہ لعنت بھیجنے والے آصف سعید کھوسا حیف ہے اس قوم پہ, یاد ہے نا جو لکھی تھی ایک, وہ لاہور میں اپنے گھر سے نکلے 4 گنڈے مگر لو آ دو منڈے, اوے کھوسا اوے کھوسا اوے کھوسا اوے کھوسا, اور وائرل کر دو. پھر سر مطلب اتنا سا ٹوئے یا کھیل اس کے بعد وہ جو مجھے اور آپ کو انصاف بجانے کے بجائے جھوٹا 2 نمبر کا آدمی, میں خود پیرا دوں گا ڈیم پہ جائیں, وہ سابق نثار یا ثاقب نثار ایک ہی بات ہے ویسے. اوے بابا ڈیم کتھے گئی, اوے چولا ڈیم کتھے ہی, تو تے پیرا دینا سی, اوے ڈیم کتھے ہی, ڈونیشنز بھی تو آپ کر سکتے تھے. نہیں ڈیم کتھے ہی, وہ ڈیم آ رہا, وہ جھوٹیا, اس کے بیوی بچے نکلیں گے, وہ پیوک نو کدھر لگایا ہی. تو پھر ٹھیک ہے, اگر گھر گھر یہی ہونا ہے, اسی طرح سول وارز شروع ہوتی ہے. اف یو آر آل ولنگ فار اٹ, الحمدللہ, سارے کے سارے اپنے لیے گھروں میں جو ہے اسلحہ رکھیں, اپنے اپنے گھروں کو 1 کلو میں بدلیں, اور پھر محلے الگ الگ ہوا کریں کہ یہ محلہ پی ٹی آئی والوں کا ہے, یہ ان کے مخالفین کا ہے, یہ پی ایم ایل این کا ہے, یہ پی 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 کا ہے, ہاں یہ این پی کا ہے. یہ ختم کریں پھر, یعنی سٹیز میں اس طرح ڈیوائڈ کریں. جیسے لبنان میں آپ جائیں, اس وقت آپ یہاں پہ بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں بہت بڑے حالات ہیں. انٹالرنس کا یہ لیول ہو گیا ہے. یہ انٹالرنس میں نہیں ہے, چسکا فروشی ہے. تو صرف چسکا فروشی کی سیاست ہے یہ, جسے کسی نے بنیاد رکھی ہے, کسی نے اندر کا کمزوری کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں, کی بورڈ ویریئر, کی بورڈ جہادسٹ اور کی بورڈ واریئرز, یہ ہے بس. سو یہ سر اسی چیز تک لمیٹڈ ہے بس. یہاں باقی سڑک پہ اگر آپ وہ 4 نظر آئیں گے, آپ اکیلی جا رہی ہوں گی, بڑی لگی سانو لا جی, بس ایک نے ویڈیو بنائی السلام علیکم, یہ ہے.
آپ کر لیں. سر مطلب اس کے بعد پھر میرے جیسے بندے جو ساری زندگی ہم آزادی اظہار کی جنگ لڑتے رہے, اس کے لیے نوکریاں گنوائیں, ذلتیں کاٹیں, میں کس منہ سے میں کہوں گا یار یہ جو وہ کہا جا رہا جی ڈیجیٹل ٹیررزم اور ہمیں ڈرایا کیا جا رہا ہے. کتنی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ انٹرنیٹ کی سہولتوں سے محروم. تو یہ سیلف یہ we are heading to a situation like 1947. ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی, میں مر کھپ جاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا 6 اگست 1946 کو یا 3 جولائی 1948 کو لاہور کے مار روڈ پہ گزرتا ہوا کوئی شخص یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ کیسے یعنی فسادات ہوں گے اور 10 لاکھ انسانوں کو جان دینی پڑے گی, خواہ وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, اور جس وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوئی تھی. This is where we are heading. Back to 1947. Sort of نا وہی, یعنی بابا یہ سیریا کے اندر جو ہے یہی ہے نا کہ اگر آپ ایک خاص مزاج کے نہیں ہیں تو پھر آپ جائیں اپنے گھر بار چھوڑ کر. دمشق سے کتنے لوگ نکلے ہیں جو دور دراز کو ترکی میں رہ رہا ہے. This is totally psychological کہ لوگ ایسے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چینج لانے میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. چینج وینج نہیں, یہ مدد کر رہے ہیں ان قوتوں کی جو اس ملک میں ٹوٹل آمریت لا رہے ہیں. یہ مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ نہیں جی ڈنڈا ہی چلتا ہے یہاں پہ, پاکستان کے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں آزادی اظہار. یہ کھلونے فیس بک یہ وہ یہ سوچ رکھنے والے جو آقا لوگ ہیں, جو اشرافیہ آپ کا, یہ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. سر لیکن ایک قوم تو کہتی ہے کہ ہم کسی غلام نہیں ہیں اور نہ ہم غلام بنیں گے. ان کا لیڈر کہتا ہے میں غلام بنا نہیں دوں گا. 5000 سال سے غلام ہیں اور ابھی بھی ہیں. اب وہ نہیں ہے کیا پریزنٹ مومنٹ بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں. ابھی بات سنے, میری ٹویٹر بند ہے تو کیا آپ نے بھی کر لیا ہے. وہ بندہ جیل میں ہے. کتنی مرتبہ کتنے لوگ جتنے لوگ گئے ہیں یہ ڈونر خریدنے, اتنی ہی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی رہے. وہ بھی رہنے دیں, احتجاج آ رہا ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آ رہا ہے نا تو کرو. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ چسکا فروشی ہے. آہا میم بن گئی, یہ وقتی فضا ہے. یہ میم کی سیاست نہیں ہو سکتی سر. آپ یقین مانیں یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور اس کا مقابلہ کرو آپ وہ عمر کوٹ سندھ یہ پسماندہ گاؤں, وہاں پہ کیسے لوگ نکلے کہ بھئی یہ ظلم ہوا ہے, وہ جو ڈاکٹر کو مارا پولیس. آپ نے فرق دیکھا. اور یہ نام نہاد اسلام آباد میں بیٹھ کے سر کیا ہو رہا ہے, پڑھا لکھا ماڈرن, یہ ہمارا بہت پڑھا لکھا ماڈرن شہر ہے جہاں پر اچھے لوگ جن کی فائنینشیل حالات بھی بہتر ہیں, ایکسپوجر والے پڑھے لکھے, ان کا یہ لیول ہے کہ وہ ڈونرز کی شاپ کے باہر جا کے. جلد از جلد قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی ریٹائرمنٹ کی طرف لے کر جا, ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں اور اس ملک کو مکمل انصاف ملے. مکمل انصاف, آر یو شور سر؟ بے 4 لاکھ لائے نا حال ہے منصور علی شاہ صاحب. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یا اللہ انہیں جلد از جلد عطا کہ پاکستان کو مکمل انصاف ملے. آمین. ناظرین, میں یہ ایپیسوڈ ایٹ لیسٹ ایک کرسٹیز کا ڈونٹ کھاتے ہوئے انجوائے کروں گی. آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اس حد تک ہی رکھے. صرف سیاست مت بنائیں اس کو, میمز کی سیاست, ڈیجیٹل میڈیا کی سیاست. اسی وجہ سے انفارچونیٹلی شاید ہم 1947 میں واپس چلے گئے ہیں. فرق صرف یہ کہ شاید تب سوشل میڈیا نہیں تھا, اب سوشل میڈیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک تک کیا واقعی ہمیں مکمل انصاف مل جائے گا اکارڈنگ ٹو نصرت صاحب. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.